سورہ یاسین میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ کچھ پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا تو قوم نے ان کو جھٹلایا. تو شہر کے کنارے سے ایک شخص چلتا ہوا آیا اور اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ اے لوگوں پیغمبروں کی بات کو مانو جو تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے. اور کہنے لگا وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور ہم نے اسی کی طرف جانا ہے. تو قرآن میں ہے کہ قوم کو پھر وہ کہنے لگا آمنت بربکم فاسمعون، میں رب پر ایمان لاتا ہوں تم لوگ بھی سن لو. تو یہ بات جیسے ہی اس نے کی ہے اس کو قتل کر دیا گیا. جیسے ہی قتل ہوا قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. یہی فرق ہے جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ایمان نہیں رکھتے. جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اتنے زبردست انسان کو محض مٹی کا ایک پتلا سمجھتے ہیں جو مرتے ہی اس کی حیثیت ختم. خود یہ بات عجیب ہے کہ ایسا انسان جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، کام کرتا ہے، اچھے بھی برے بھی، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے اللہ نے بس مارنے کے لیے پیدا کیا ہو کہ مرے گا اور بالکل سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ تو اللہ پہ الزام ہوا. کیسے کیسے ظالم لوگ دنیا میں گزرے ہیں، کیسے کیسے ظالم. زندہ انسانوں کو جلتی ہوئی کڑاہی میں ڈالا گیا ہے تیل میں، تو ایسے ایسے مظالم کیے چند ٹکوں کی خاطر. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ظالم انسان بھی جب مرے گا تو بس سب ختم، مٹی کا کھلونا تھا جو مرتے ہی ختم ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ دنیا میں ایسے ظلم بھی ہوئے کہ زندہ دفن کر دیا گیا. کسی انسان کو نا گڑھا کھود کے زندہ اس میں دفن کر دیا گیا. عرب تو کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. میں نے وہ قبرستان بھی دیکھا ہے مکہ میں، سب دیکھ سکتے ہیں، جہاں عرب لوگ بچی کو، کیسی پیاری بچی ہوتی ہے، معصوم بچی ہوتی ہے، گڑھا کھود کے اس کو اس میں ڈال دیا جائے، مار کے بھی نہیں، زندہ. تو یہ ظلم بھی دنیا میں ہوا ہے. تو آپ بتاؤ اگر انسان کی حیثیت میڈیکل سائنس کے نزدیک تو ایک روبوٹ ہے چلتا پھرتا، تو پھر تو بھائی جو مرضی کرتے رہو. کیا خیال ہے بھائی؟ جو مرضی کرتے رہو. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا، ماں کو قتل کیا، ایسے لوگ بھی ہیں. ایک شخص نے، میں تو یہ واقعہ بھی سناتے ہوئے لرز جاتا ہوں، اس سے برائی کو اور حوصلہ ہی ملتا ہے. ایسے ایسے قتل کے کیسز آتے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر ایسے رشتوں کو قتل کر دیا کہ روح کانپ اٹھتی ہے کہ یار کوئی اتنا بدبخت بھی ہو سکتا ہے. تو انسان کو اگر آپ صرف میڈیکل سائنس کی حیثیت سے دیکھیں گے تو وہ تو ایک روبوٹ ہے، ایک وجود میں آ گئی ایک مخلوق اور بس وہ کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے جس میں وہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. یہ ایک ایسی مشین نہیں ہے بس وجود میں آ گئی اتفاق سے اور چل رہا ہے پھر رہا ہے، کوئی جذبات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس کو روبوٹ نہیں سمجھا جا سکتا.